بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامیاب کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں وسیم ارشاد اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح ایکسپرٹ پینلسٹ مسٹر بشارت اللہ ملک صاحب موجود ہیں. السلام علیکم بشارت صاحب. وعلیکم السلام. بشارت صاحب, ایک شعر آپ نے سنا ہوا ہے, عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. ماڈرن دور ہے, ڈیجیٹل کا دور ہے, انٹرنیٹ ہے, یہ عقابی روح نوجوانوں میں آ سکتی ہے اس دور میں؟ عقاب بھی آج کل پائے جاتے ہیں, اور عقاب سے مراد یہ نہیں کہ وہ کوئی پرانی چیز ہے. ایکچوئل ریفرنس تو یہ ہے کہ عقاب جو ہے وہ اس کی نظر جو ہے دورس نگاہ ہے. اس کے علاوہ وہ بگ پکچر دیکھتا ہے, آسمان سے زمین پہ دیکھتا ہے. جو اس کو نظر آتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. تو نوجوانوں میں اگر یہ روح آ جائے, وہ فار سائٹڈ ہو جائیں اور بگ پکچر دیکھیں, اور اس کے بعد وہ اپنے فیصلہ کریں, تو ان کے جو فیصلے اور ان کے اچیومنٹس زیادہ بہتر ہو جائیں گے. جی تو بشارت صاحب, آج ہمارے پاس جو اسپیشل گیسٹ موجود ہیں وہ بھی عقابی روح رکھتے ہیں, وہ بھی عقابی نگاہ رکھتے ہیں. انہوں نے 2009 کے اندر ایک ویژن دیکھا, ایک خواب دیکھا, اور آج ماشاءاللہ ہی از سکسیسفل. ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں عاقف شیخ صاحب. عاقف شیخ has done his MBA from University of Central Punjab in 2009 with a 14 plus years of experience. He is currently the director of Pakistan Pipes Private Industry Private Limited. بقایا انٹروڈکشن ہم انہی سے سنتے ہیں. جی عاقف صاحب. السلام علیکم. جی تھینک یو وسیم فار کالنگ می اوور. یونیورسٹی کا بھی بہت بہت شکریہ کہ ہمیں یاد رکھا ہوا ہے اور ہمیں یہ بلایا ہے. آج نو ڈاؤٹ جو بھی ہم ہیں ادھر بیٹھے ہیں اور جو کام چلا رہے ہیں, یہ سب یونیورسٹی کی وجہ سے ہی ہے, بیکاز وی لرنڈ اے لاٹ فرام ہیئر. وی لرن فرام آور مینٹورز, آور ٹیچرز, آور پروفیسرز. جس طرح آپ نے میرا انٹروڈکشن آلریڈی کرایا ہے, آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ کہ میں پیسپا کا ایگزیکٹو سینئر چیئرمین بھی رہا ہوں, اور اس کے علاوہ میں جنرل باڈی ممبر رہا ہوں FPCCI کا. اور اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں بتائیں, اپنی فرم کے بارے میں بتائیں. ہماری فرم پاکستان پائپ انڈسٹریز پرائیویٹ لمیٹیڈ میجرلی GI پائپس کی مینوفیکچرر تھی. بیک when I joined in 2009 we only produced GI pipes, لیکن اب اس کے بعد ہم نے اس پہ ایڈیشن کی, ڈائیورسیفائی کیا ان ڈفرینٹ پروڈکٹ لائنس. ناؤ ماشاء اللہ وی ہیو 7 product lines and we have different clientage for all the product lines. We are making GI pipe, MS pipe, we are making heavy steel structures, we are making guardrails, conduit pipes. That is wonderful, that is wonderful. تو آپ کا فیملی بزنس ہے یہ؟ جی یہ ہمارا فیملی بزنس ہے. میرے فادر نے اسٹارٹ کیا, ہی واز ویری ہیلپ فل, اور انہوں نے مجھے MBA کے لیے سپورٹ کیا. اس کے بعد جب میں نے جوائن کیا تو آئی واز. آپ کو پتہ ہے ہمارے بہت سے ویورز ایسے ہیں جن کا اپنا فیملی بزنس ہے, لیکن دے آر فیسڈ ود دیز چیلنجز. آپ کو پتہ ہے فیملی بزنس کے کوئی سرٹن اسپیسیفک چیلنجز ہوتے ہیں, تو کیا چیلنجز آپ نے فیس کیے تھے اسٹارٹ کے اندر اس میں؟ فیملی بزنس کے چیلنجز آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کافی زیادہ ہوتے ہیں, اور سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ جب کوئی نیا بچہ اس کے اندر آتا ہے تو اس نے اپنی جگہ کیسے بنانی ہے, اور اس نے بزنس کو کیسے. یہ تو نہیں کہا جاتا بس پڑھتے جاؤ ہمارے بزنس میں نہ آنا. نہیں, نارملی ان آور سائڈ آف دا فیملی اینڈ پروڈکٹس اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اتنا زیادہ پڑھایا نہیں جاتا. اچھا. نارملی ایسا چلتا ہے کہ فیملی بزنس چل رہا ہے تو آپ جوائن ان کر لو. بٹ مائی فادر واز ویری سپورٹیو آف می, اور میرا ویژن تھا کہ مجھے پڑھنا چاہیے, اور پھر آپ کو پڑھ کے پراپرلی بزنس کے اندر آئیں تاکہ آپ کو نالج ہو, آپ کا کوئی ویژن ہو, آپ اپنی کمپنی کو گرو کر سکیں. دیٹ از ریئلی نائس. بشارت صاحب, آپ نے بھی کئی اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں جو ہمارے ہیں اور وہ فیملی بزنسز میں ان کو بہت کی پرابلمز ہو رہے ہیں, تو تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں گے آپ کو کیا ہے؟ ایکچولی ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی فیملی بزنس چل رہا ہے نا, تو اسٹوڈنٹ پڑھ جاتا ہے, اس نے MBA کر لیا, تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو کام میرے ماں باپ کر رہے تھے یہ گھٹیا کام ہے, اور وہ اس کام کو کرنا نہیں چاہتا, اور وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی دفتر میں جا کے کلرک لگ جاؤں اور تھوڑے سے پیسے مجھے مل جائیں مہینے کے پکے, اور بس. یہی سب سے بڑی غلطی ہے. میں عموماً ایک گاؤں میں ایک بچہ ہے, وہ بھینسوں کو دیکھتا ہے اور یہاں داخلہ لینے والا ہے. میں نے اس کو ایک ہی مشورہ دیا ہے کہ دیکھو, جب تم یہاں سے BBA کر لو گے, MBA کر لو گے, یہ کام نہ چھوڑنا.
اسی کام میں جو تمہاری 20 بھینسیں ہیں یہ 2000 بھینسیں ہو جائیں گی اور ان کو مینج کرنا ہم تمہیں سکھائیں گے. تو دیٹ از دا تھنگ ہاؤ یو گرو. سیم از دا کیس ود عاقف بیکاز ہی از مائی اسٹوڈنٹس ایز ویل. اینڈ آئی ریممبر کہ جب انہوں نے کیا ان کے فادر سے بھی میں ملا جب کانوکیشن پہ, تو مجھے اندازہ تھا کہ ان کا بزنس ٹھیک ہے لیکن وہ نہیں ہے جو آج ہے. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا ان سے, تو آئی تھنک کہ میں ان سے ہی کویسچن کرتا ہوں کہ عاقف آپ یہ بتائیں فار دی آڈینس کہ آپ کے جانے سے آپ کے بزنس کو کیا فرق پڑا. اگر میں اس میں ایک چھوٹا سا کویسچن ایڈ اپ کر دوں. جی پلیز. سٹارٹ میں کیا تھا, ہاں وہ پوائنٹ, اور اب, اور بشارت صاحب نے جیسے کہا آپ نے کیا کنٹریبیوشن کی اس میں. اچھا, سٹارٹ کے اندر بزنس جیسا بشار صاحب نے کہا ہے کہ بزنس ٹھیک تھا, نارمل تھا. اس کے اندر ہم لوگ لوکلی پروکیور کرتے تھے, کچھ اتنا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک نہیں تھا, پروڈکٹ لائن ایک تھی. آج الحمدللہ وی ہیو گرون فار اراؤنڈ 500%. ہم نے 500% ماشاءاللہ. That's really good. اینڈ وی ہیو گرون, وی ہیو ایڈیڈ پروڈکٹ لائنس. ہم نے ایک ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک پراپر بنایا اپنا, ہم نے اپنا شو روم بنایا. اس کے بعد یہ ہم والا سیگا کون سا ہے؟ ہم ایز اے کمپنی آئی ڈونٹ ایکچولی give all the credit to myself. That's so modest of you. Because ساتھ میں ہمارے اسٹوڈنٹس لیکن یہ بھی تو سمجھنا چاہ رہے ہیں نا, عاقف شیخ نے آرگنائزیشن کو یہاں سے اتنے اچھے مقام پہ لے کے گئے. بیسیکلی ویژن اس کے پیچھے میرا ہے, لیکن چونکہ میری ٹیم ساتھ ہے, ہم نے ایک پراپر سسٹم بنائے ہوئے ہیں, ہم نے اس کے مطابق ڈیلیگیٹ کیے ہوئے ہیں کام. تو پراپرلی ویژن میرا ہے, لیکن اس کے لیے میری پوری ٹیم ہے جو سپورٹ کرتی ہے. عاقف یہ بتائیں کہ اگر آپ نے MBA نہ کیا ہوتا سر تو آپ یہ سسٹم بنا لیتے, یا یہ جو آپ نے سسٹمز بنائے ہیں, آؤٹ لیٹ بنایا ہے, ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کو بڑھایا ہے, یہ سب چیزیں کیا آپ کر لیتے سر جب اگر آپ نے MBA نہ کیا ہوتا؟ جب ہم پڑھ رہے تھے, جب میں کلاس میں تھا, تو میرے ٹیچرز اور ڈفرینٹ جو ہمارے سبجیکٹس تھے, آپریشن مینجمنٹ, مارکیٹنگ, فائنانسز, آپریشنس, اس کے اندر سے ہی یہ چیزیں میں نے پک اپ کی. ماشاءاللہ. ہم نے کیس اسٹڈیز پڑھی کلاس میں, اس کیس اسٹڈیز کو دیکھتے ہوئے میں نے فردر بھی جو ٹریننگز لیں, اس کے اندر بھی یہ کنٹریبیوشن بیسیکلی MBA کا بہت میجر کنٹریبیوشن ہے میری لائف کے اندر اور میرے بزنس کے اندر. یہ گروتھ میں ٹوٹلی کریڈٹ کرتا ہوں اپنی یونیورسٹی کو, اپنے MBA پروگرام کو. کوئی ٹیچر بھی, کوئی مینٹور ہے؟ ایکچولی میں بلیو کرتا ہوں کہ جتنے بھی پروفیسرز میں نے ہیں, سب لوگوں نے, سب پروفیسرز نے میری لائف کے اندر چینج لائے ہیں. مائی بگیسٹ مینٹور از بشارت صاحب. اور ان کے علاوہ منترا نہیں, منترا ملا بگویم تو مرا حاجی بگو. اس کے علاوہ سب پروفیسرز ہی اچھے تھے اور سب پروفیسر سے ہی لرن کیا. جی بالکل. دیٹ از ریئلی گڈ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنی پرسنالٹی میں کیا ڈیولپ کیا اوور دیز نمبر آف ایئرس؟ اوور اسٹرینتھ جیسے ہو جائے, یا اوور نمبر آف ایئرس, جس طرح یونیورسٹی کے زمانے میں پریزنٹیشنس تھی, پریزنٹیشنس, گروپ اسٹڈیز, گروپ اسائنمنٹس, تو اس میں مجھے یہ ٹیم ورک کا بہت زیادہ امپورٹنس فیل ہوئی. تو ٹیم ورک مجھے لگتا ہے کہ بہت میری لائف کے اندر بہت میجر اس کا پارٹ ہے. اور ٹیم ورک کے اندر اٹس ناٹ اونلی می اینڈ مائی امپلائیز اور می اینڈ مائی کمپنی, اٹس می اینڈ مائی سپلائرز, می اینڈ مائی کسٹمرز. مجھے لگتا ہے کہ سب لوگ آپ کے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں آپ کے بزنس کی گروتھ کے اندر. تو اٹس ناٹ کہ میں صرف اپنا خیال رکھ رہا ہوں یا اپنے لیے کام کر رہا ہوں. بیسیکلی میرا بلیف یہ ہے کہ سب کو فائدہ ہونا چاہیے آپ سے, بے شک وہ آپ کے کسٹمرز ہیں, وہ آپ کے کنزیومرز ہیں, وہ آپ کے سپلائرز ہیں, سب اکٹھے گرو کریں. اوکے بشار صاحب, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. اسٹارٹ اپس عموماً کامن مسٹیکس کیا ہوتی ہیں ان کے؟ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے ان کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا. اور خیر ایکسپیرینس نہ ہونا کوئی گناہ نہیں ہے, وہ تو پہلے دن تو کسی کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا. مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی ساری پونجی لگا دیتے ہیں. پہلی پرابلم ان کے ساتھ ہوتی ہے ان کی فیملی میں بزنس نہیں ہو رہا تھا, وہ نوکری پیشہ لوگ ہوتے ہیں. تو نوکری پیشہ کی سوچ اور بزنس مین کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے. دس از ٹوٹلی اے ڈفرنٹ بال گیم. وہ جب پیسے لگاتے ہیں تو غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ 100% پیسے, 1 کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ جو بھی ان کو اویلیبل ہے وہ بزنس میں لگا دیتے ہیں. ایک اور غلطی یہ کرتے ہیں کہ فوراً انفراسٹرکچر
زمین خرید لی, یہ کر لیا, اور اس کے بعد جو را مٹیریل ڈالنے کے پیسے نہیں رہتے. یہ بڑی کامن مسٹیکس ہیں. جو تیسری یہ ہے کہ وہ جب اپنے ہائر کرتے ہیں نا لوگوں کو, تو دوستوں یاروں کے ساتھ لے لیتے ہیں. ہر دوست بزنس کرنے کے لائق نہیں ہوتا, اور ہر دوست خصوصاً امپلائی بننے کے قابل نہیں ہوتا. وہ سبمسو, یہ بہت ساری غلطیاں ہیں جو لوگ کر جاتے ہیں. تو اس کے لیے میں سجیسٹ یہ کروں گا, فار ایوری پرسن ہو از اے اسٹارٹ اپ, ہی شوڈ اسٹارٹ ود اسکریچ. تھوڑے پہ, اگر کروڑ روپے ہے نا تو 1,00,000-1,50,000 سے کام شروع کر دے. پھر اس کو لگے گے پیسے, اس کو ضرورت پڑے گی, لیکن اسے سمجھ آ جائے گی کہ کس چیز پہ لگانا ہے. اور پھر کمپیریزن ضرور کرے کہ میں اگر لائٹ نہیں ہے تو میں سولر پینل لگاؤں کہ میں جنریٹر لوں, یا میں کچھ اور سسٹم کروں. اب سولر پینلز اگر لیتا ہے تو وہ 10 لاکھ کا, جنریٹر لیتا ہے تو شاید وہ 50,000 لاکھ. پہلے یعنی کہ ایکسپیرینس حاصل کرے اس چیز کے, ایکسپیرینس اینڈ کمپیریزن کہ بھئی کدھر مجھے کاسٹ افیکٹونیس کدھر ہے. عاقب صاحب, جی عاقب صاحب کی طرف آنا چاہوں گا. عاقب صاحب, آپ سمجھتے ہیں مائنڈ سیٹ, مشارہ صاحب نے کہا مائنڈ سیٹ میں ڈفرینس ہے جاب اورینٹیڈ بزنس اورینٹیڈ میں. دو میرے کوشچنز ہیں. ایک تو آپ ایک سمجھتے ہیں تو وہ کیا ڈفرینس ہے مائنڈ سیٹ میں, اور دوسرا فالو اپ کوشچن ساتھ میں یہی ہے کہ آپ پہلے اس کا آنسر کر دیں. مائنڈ سیٹ بہت میٹر کرتا ہے, اور جاب اورینٹیڈ, بزنس اورینٹیڈ, بیسیکلی اٹس یور وے آف تھنکنگ, کہ آپ کیا سوچتے ہیں, آپ کا آئیڈیا کیا ہے. اگر آپ کے پاس آئیڈیا ہے, آئی تھنک فائنینسز ڈونٹ ریئلی میٹر, اٹس دا آئیڈیا وچ رنز دا بزنس. تو آپ کے پاس کوئی اچھی پروڈکٹ ہے, آپ کے پاس وہ موٹیویشن ہے کہ آپ کر سکتے ہو, تو آئی تھنک اٹس پیپل کین اسٹارٹ اپ دیئر بزنس, بے شک وہ ایون اسکریچ سے ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اتنے مشکل حالات آئے پاکستان میں, تو آپ نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ میں بھی جاب کی طرف آ جاؤں یا چھوڑوں اس کو؟ کیا ایسی کوئی چیز نہیں ہے؟ آپ کو کیا چیز ڈرائیو کر کے رکھتی ہے, موٹیویٹ کر کے رکھتی ہے کہ نہیں آئی ہیو ٹو گو فارورڈ؟ مجھے لگتا ہے کہ کووڈ پوری دنیا کو افیکٹ کیا ہے, اس نے اکانومیز کو ہلایا, لیکن اس کے اندر بھی اپرچونیٹیز ہیں. اس کے اندر یو لرنڈ دیٹ نیچر کچھ بھی کر سکتا ہے. اچھا, اس کے اندر اپرچونیٹیز اس طرح سے تھی کہ جس طرح ہماری کمپنی نے ڈس انفیکٹنٹ ٹنلز بنانا شروع کر دیا, تو الحمدللہ کافی زیادہ ڈس انفیکٹنٹ ٹنلز ہم نے سپلائی کیے آل اوور پاکستان. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بزنس مین ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, وہ اپرچونیٹیز کو دیکھتا رہتا ہے اور ہر چیز میں وہ اپرچونیٹی نکال لیتا ہے, جیسے آپ نے بیسکلی اس کو دیکھا. بالکل, کرنٹلی انفارمیشن اور اس کے اندر آپ کو ویجیلنٹ رہنا بہت ضروری ہے. آج کل آپ جس طرح مارکیٹ سے اتنی والیٹائل ہیں, تھنگز آر چینجنگ ویری ریپڈلی, آپ کی فارن ایکسچینج کا ایشوز ہیں, آپ کی امپورٹس ہیں, تو آپ کو اپرچونیٹیز کو ہمیشہ یو ہیو ٹو لک فار اپرچونیٹیز. لاسٹ میں میں پوچھنا چاہتا ہوں پہلے عاقب صاحب سے کہ سجیشنز کیا آپ دیں گے اسٹوڈنٹس کے لیے جو کرنٹلی اس ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں؟ اسٹوڈنٹس جو کرنٹلی اس ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ یہ جانیں کہ کلاس پارٹیسپیشن اینڈ پروفیسرز اینڈ دیئر بکس, دیز میٹرز اے لاٹ. یہ آپ کو جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہو تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو میں نے یہ چیز پڑھی تھی اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہے. اس کے علاوہ یو ہیو ٹو ہیو اے ویری پازیٹیو ایٹیٹیوڈ, کیونکہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہی ہے جو آپ کو زندگی میں مینٹین یورز staying positive. Yes. I've always learned that when you're positive, when you give the universe works for you. The universe works in a way that positive energies آپ کو ملتی رہتی ہیں. You spread positivity, you get positivity in return. That's what I believe. بشارہ صاحب, آپ کوئی سجیشن دینا چاہیں گے؟ یہ ان کی بات بڑی اچھی ہے کہ اسٹوڈنٹ شوڈ لرن فرام دا ٹیچرز ایٹسٹرا. اینڈ میری سجیشن فار دا اسٹوڈنٹس از کہ دے شوڈ ناٹ لیو دا کلاس. چھٹی نہ کریں, اس میں رہیں, بٹ دے شوڈ نو ون تھنگ دیٹ لرننگ اسٹارٹس آفٹر دا کلاس. کلاس میں آپ جو سیکھتے ہیں اس کو بعد میں, جو پیئر لرننگ ہے اور جو مینٹورنگ ہے ٹیچرز کے پاس, میں نے یہ دیکھا کہ جتنے میرے سکسیزفل اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ موسٹلی وہی ہیں جو بعد میں اپنے ٹیچرز کے پاس جا کے بیٹھتے تھے, ان کے کیبنز میں بیٹھتے تھے. اینڈ یو آر ون آف دا ایگزامپلز.
Yes, I am. I'm proud. Akif is an example. His whole group. Last time Rabia आई थी. ये सारा ग्रुप इनके घंटे मेरे साथ गुजरते थे और दूसरे टीचर्स के साथ भी गुजरते होंगे. This habit that they should keep in learning from the teachers, और after the class वो learning process को ख़त्म ना समझे. वही तो टाइम है जब आप सीखते हैं. क्लास में तो थ्योरेटिकल चीज़ें आप बात कर लेते हैं और चीज़ें. ठीक हो गया जी. यानी कि लर्निंग एटीट्यूड और पॉजिटिव एटीट्यूड इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. थैंक यू वेरी मच आकिफ साहब एंड बिशारत साहब फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू जी तो नाजरीन, मैं लास्ट इस लाइन से करूँगा जो आकिफ साहब ने कही है. द यूनिवर्स स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू once you are positive. So you have to understand that it's you who have to take the first step, because a journey of 1,000 miles starts with the very first step. But if that one step is in the right direction, then you're going to be successful. Thank you very much for watching Kamyab. Dekhte rahiye. Allah Hafiz.